فرانسیسی موسیقار کے اسلام لانے کا عجیب واقعہ۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی کی کتاب 148 حضرات قرآنی 147 کے ایک اقتباس کا حوالہ دیا۔ غازی صاحب لکھتے ہیں، آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا نام سنا ہوگا۔ انہوں نے خود براہ راست مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ غالباً 1957 یا 1958 میں ایک شخص ان کے پاس آیا۔ ان کی زندگی کا عام معمول تھا کہ ہر روز 2-4 لوگ ان کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے۔ وہ بھی ایسا ہی ایک دن تھا۔ ایک صاحب آئے اور کہا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے حسب عادت ان کو کلمہ پڑھوایا اور اسلام کا مختصر تعارف ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اپنی بعض کتابیں انہیں دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی شخص ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تو وہ اسے یہ ضرور پوچھا کرتے کہ اسے اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا۔ 1948 سے 1996 تک یہ معمول رہا کہ ڈاکٹر صاحب کے دست مبارک پر اوسطاً 2 افراد روزانہ اسلام قبول کرتے۔ عموماً لوگ اسلام کے بارے میں اپنے جو تاثرات بیان کرتے وہ ملتے جلتے ہوتے۔ ان میں نسبتاً زیادہ اہم اور نئی باتوں کو ڈاکٹر صاحب اپنے پاس قلم بند کر لیا کرتے۔ اس شخص نے جو بات بتائی وہ ڈاکٹر صاحب کے بقول بڑی عجیب اور منفرد نوعیت کی چیز تھی اور میرے لیے بھی بے حد حیرت انگیز۔ اس نے جو کچھ کہا اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا ارشاد تھا، میں اسے بالکل نہیں سمجھا اور میں اس کے بارے میں کوئی فنی رائے نہیں دے سکتا۔ اس شخص نے بتایا، میرا نام زوگ زیلیبیر ہے، میں فرانسیسی بولنے والی دنیا کا سب سے بڑا موسیقار ہوں۔ میرے بنائے اور گائے ہوئے گانے فرانسیسی زبان بولنے والوں میں بہت مقبول ہیں۔ آج سے چند روز قبل مجھے ایک عرب سفیر کے ہاں کھانے کی دعوت میں جانے کا موقع ملا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں سب لوگ جمع ہو چکے تھے اور نہایت خاموشی سے ایک خاص انداز کی موسیقی سن رہے تھے۔ جب میں نے وہ موسیقی سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ موسیقی دنیا کی کوئی بہت ہی اونچی چیز ہے جو یہ لوگ سن رہے ہیں۔ میں نے خود آوازوں کی جو دھنیں اور ان کا جو نشیب و فراز ایجاد کیا ہے، یہ موسیقی اس سے بہت آگے ہے، بلکہ موسیقی کی سطح تک پہنچنے کے لیے ابھی دنیا کو بہت وقت درکار ہے۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ کس شخص کی ایجاد کردہ موسیقی ہو سکتی ہے اور اس کی دھنیں آخر کس نے ترتیب دی ہیں۔ جب میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ یہ دھنیں کس نے بنائی ہیں تو لوگوں نے مجھے اشارے سے خاموش کر دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پھر یہی بات پوچھی، لیکن وہاں موجود حاضرین نے مجھے خاموش کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، اس گفتگو کے دوران میں وہ فن موسیقی کی کچھ اصطلاحات بھی استعمال کر رہا تھا جن سے میں واقف نہیں، کیونکہ فن موسیقی میرا میدان نہیں۔ قصہ مختصر، جب وہ موسیقی ختم ہو گئی اور آواز بند ہو گئی تو پھر اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا تھا۔ لوگوں نے بتایا یہ موسیقی نہیں تھی بلکہ قرآن مجید کی تلاوت ہے اور فلاں قاری کی تلاوت ہے۔ موسیقار نے کہا یقیناً یہ کسی قاری کی تلاوت ہوگی اور یہ قرآن ہوگا، مگر اس کی موسیقی کس نے ترتیب دی ہے اور یہ دھنیں کس نے بنائی ہیں؟ وہاں موجود مسلمان حاضرین نے بیک وقت زبان وضاحت کی کہ نہ یہ دھنیں کسی کی بنائی ہوئی ہیں اور نہ ہی یہ قاری صاحب موسیقی کی ابجد سے واقف ہیں۔ اس موسیقار نے جواب میں کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دھنیں کسی کی بنائی ہوئی نہ ہوں، لیکن اسے یقین دلایا گیا کہ قرآن مجید کسی دھن سے یا موسیقی سے کچھ تعلق نہیں رکھتا اور یہ فن تجوید ہے اور ایک الگ چیز ہے۔ اس نے پھر پوچھا، اچھا مجھے یہ بتاؤ تجوید اور قرات کا یہ فن کب ایجاد ہوا؟ اس پر لوگوں نے بتایا کہ یہ فن تو 1400 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو قرآن مجید عطا فرمایا تھا تو فن تجوید کے اصولوں کے ساتھ ہی عطا فرمایا تھا۔ اس پر اس موسیقار نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں کو قرآن مجید اسی طرح سکھایا ہے جیسا کہ میں نے ابھی سنا ہے تو بلا شبہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کہ فن موسیقی کے جو قواعد اور ضوابط اس طرز قرات میں نظر آتے ہیں وہ اتنے اعلیٰ و عرفہ ہیں کہ دنیا ابھی تک وہاں نہیں پہنچی۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرماتے ہیں،
میں اس کی یہ بات سمجھنے سے بالکل قاصر تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بعد میں نے اور بھی قرأ کی تلاوت قرآن کو سنا، مسجد میں جا کر سنا اور مختلف لوگوں سے پڑھوا کر سنا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کے لانے والے یقیناً اللہ کے رسول تھے، اس لیے آپ مجھے مسلمان کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اسے مسلمان کر دیا، لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ کس حد تک درست تھا، اس لیے کہ میں اس فن کا آدمی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں نے ایک الجزائری مسلمان جو پیرس میں زیر تعلیم تھا، اس نئے موسیقار مسلمان کی دینی تعلیم کے لیے مقرر کر دیا۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد وہ دونوں میرے پاس آئے اور کچھ پریشان معلوم ہوتے تھے۔ الجزائری مولم نے مجھے بتایا کہ وہ مسلم قرآن مجید کے بارے میں کچھ ایسے شکوک کا اظہار کر رہا ہے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جس بنیاد پر یہ شخص ایمان لایا تھا وہ بھی میری سمجھ سے باہر تھا، اب اس کے شکوک کا میں کیا جواب دوں گا اور کیسے دوں گا؟ لیکن اللہ کا نام لے کر پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا شک ہے؟ اس نو مسلم نے کہا آپ نے مجھے یہ بتایا تھا اور کتابوں میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ قرآن مجید بینہ اس شکل میں آج بھی موجود ہے جس شکل میں اس کے لانے والے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے صحابہ کرام کے سپرد کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا کہ ان صاحب نے مجھے اب تک جتنا قرآن مجید پڑھایا ہے اس میں ایک جگہ کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور حذف ہو گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے مجھے سورہ نصر پڑھائی ہے اور اس میں افواجن اور فسبح کے درمیان خلا ہے۔ جس طرح انہوں نے مجھے پڑھایا ہے وہاں افواجن پر وقف کیا گیا ہے، وقف کرنے سے وہاں سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے جو کہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، جبکہ میرا فن کہتا ہے کہ یہاں خلا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اس شبے کا جواب کیا دیں اور کس طرح مطمئن کریں۔ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً دنیا اسلام پر نگاہ دوڑائی تو کوئی ایک فرد بھی ایسا نظر نہیں آیا جو فن موسیقی سے بھی واقفیت رکھتا ہو اور تجوید بھی جانتا ہو۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چند سیکنڈ سوچنے کے بعد بالکل اچانک اور یکایک میرے ذہن میں ایک پرانی بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ اپنے بچپن میں جب مکتب میں قرآن مجید پڑھا کرتا تھا تو میرے مولم نے مجھے بتایا تھا کہ افواجن پر وقف نہیں کرنا چاہیے بلکہ افواجن کو بات کے لفظ سے ملا کر پڑھا جائے۔ ایک مرتبہ میں نے افواجن پر وقف کیا تھا تو اس پر انہوں نے مجھے سزا دی تھی اور سختی سے تاکید کی تھی کہ افواجن کو آگے ملا کر پڑھا کریں۔ میں نے سوچا شاید اس بات سے اس کا شبہ دور ہو جائے اور اس کو اطمینان ہو جائے۔ میں نے اسے بتایا کہ آپ کے جو پڑھانے والے ہیں وہ تجوید کے اتنے ماہر نہیں ہیں، دراصل یہاں اس لفظ کو غنہ کے ساتھ آگے سے ملا کر پڑھا جائے گا، افواجم فسبح۔ ڈاکٹر صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ وہ خوشی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور مجھے گود میں لے کر کمرے میں ناچنے لگا اور کہنے لگا واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ سن کر اس کو میں نے ایک دوسرے قاری کے سپرد کر دیا جس نے اس شخص کو پورے قرآن پاک کی تعلیم دی۔ وہ وقتاً فوقتاً مجھ سے ملتا تھا اور خوش ہو کر کہتا تھا کہ واقعی یہ اللہ پاک کی کتاب ہے۔ وہ بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا اور ایک کامیاب اسلامی زندگی گزارنے کے بعد 1970 کے لگ بھگ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے سے مجھے خیال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جو صوتیات ہیں یہ علم و فن کی ایک ایسی دنیا ہے جس میں کوئی محقق آج تک نہیں اترا اور نہ ہی قرآن مجید کے اس پہلو پر آج تک کسی نے اتنا غور کیا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، قرآن پاک اللہ پاک کی ایک نایاب کتاب ہے۔ قرآن پاک ایک راز ہے۔ قرآن پاک میں تمام دنیا کا علم ہے۔ قرآن پاک میں زمین و آسمان کا علم ہے، مگر افسوس ہم قرآن مجید صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں اور پڑھ کر اس کو دوبارہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں
تمام کائنات کے راز چھپے ہیں۔